ہم وہ سیاہ بخت ہیں تاریخ کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی لوگ مرنا چھوڑ دیں۔ اس شعر کا خالق طارق عزیز، شاعر، ادیب، کمپیئر، ایکٹر، فلم ساز، ہدایت کار اور نہ جانے کیا تھا۔ 17 جون ہم سے بچھڑ گیا۔ طارق عزیز 1936 میں برٹش انڈیا کے مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے اور شہر کا نام تھا جالندھر۔ جالندھر اب خالصتان، آزاد خالصتان کا ایک اہم شہر ہے، اور تقسیم کے بعد 1947 میں طارق عزیز اپنے والدین کے ہمراہ ساہیوال آ گئے، جہاں خالصتان سے ہی مائیگریٹ کر کے آنے والے منیر نیازی اور مجید امجد جیسے شاعروں کا قیام تھا۔ کالج کے زمانے میں شعلہ بیاں مقرر اور عملی سیاست کا بہت اہم حصہ رہا طارق عزیز۔ ان کے والد کا نام تھا عزیز پاکستانی۔ پاکستانی لقب انہیں حسین شہید سہروردی، جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، انہوں نے دیا تھا، اور ان کی اسی محب وطنی اور وطن پرستی کے جنون دیوانگی وہی دارائی طارق عزیز میں۔ اور طارق عزیز ایک پاراسکت پرجوش طارق عزیز کالج سے جب فارغ ہوئے تو سوچا کہ کیوں نہ اداکاری کی جائے، اور وہ لاہور تشریف لے آئے۔ بہت جد و جہد کے بعد طارق عزیز ایک دن اداکار بن گئے۔ انسانیت، کٹاری، سالگرہ، میں بنی دلہن اور نہ جانے کون کون سی فلمیں طارق عزیز کے کریڈٹ پر ہیں۔ طارق عزیز نے بطور فلم ساز بھی خوبصورت فلمیں بنائیں، جن میں سے ساجن رنگ رنگیلا اور غالباً انسان بدلتا ہے۔ طارق عزیز بنیادی طور پر ایک عاشق تھے۔ انہوں نے بہت محبتیں سمیٹیں، بہت محبتیں بانٹیں۔ طارق عزیز ایک ہم جہت شخصیت تھی، درد دل رکھنے والا ایک نفیس انسان، جس کے اندر کبھی شاہ حسین رقصاں تھا تو کبھی بلے شاہ، پٹھان خان کا عاشق، حبیب جالب کا دوست، استاد دامن کی صحبت میں بیٹھنے والا طارق عزیز صرف ایک اداکار ہی نہیں تھا، ایک بہت بڑا انسان بھی تھا، ایک مبلغ، ایک رہنما، ایک رہبر۔ ہر بڑے انسان کی طرح ان کی ذات کے ساتھ بھی کچھ کنٹروورسیز تھیں، جس میں سے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت پر حملہ۔ یہ خیر ان کا سیاسی ایک عمل تھا۔ شاید محبت کرنے والے، اپنے آدرشوں میں سچے لوگ اسی طرح دیوانگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہوں، جو 84 برس کی عمر میں اس جہان فانی کو کوچ کر گیا، تو پہلے دن کی طرح توانا تھا، پہلے دن کی طرح پرعمل، پرعزم تھا۔ اگرچہ کچھ ملکی حالات، کچھ بین الاقوامی حالات کی وجہ سے وہ گوشہ نشین تھے اور اپنی آٹو بایوگرافی پر کام کر رہے تھے، جو ادھوری رہ گئی ہے۔ اور ان کا کچھ کہنا بھی اس طرح تھا کہ انسان تمام کام مکمل کر نہیں سکتا، کچھ ادھوری باتیں، کچھ ادھوری یادیں، کچھ ادھورے قصے، کچھ انکہی رہ جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب اور ان کے چاہنے والے اس کتاب سے اگر محروم ہوں گے تو ایک بہت بڑا یہ المیہ اور نقصان ہوگا۔ 20 اکتوبر 1964 کا ایک تاریخ ساز دن تھا، جب پاکستان میں پہلی بار ٹیلی ویژن کی سکرین پر ایک چہرہ آیا اور لاکھوں پاکستانیوں نے دیکھا، اور وہ چہرہ تھا طارق عزیز کا۔ نیوز کاسٹر بھی تھا، صحافی بھی تھا، کالم نگار بھی تھا، شاعر بھی تھا، اور انسان دوست سچا آدمی بھی تھا۔ فن خطابت میں وہ شورش کشمیری اور عطا اللہ شاہ بخاری ہی کے سلسلے کی ایک کڑی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شامل ہوئے، اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگا کر، اور ان کی شعلہ بیانی کا یہ عالم تھا کہ کسان کانفرنس ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ان کی گئی تقریر کے ایک جملے کی باز گشت بہت دیر تک علمی، ادبی اور صحافتی اور سیاسی حلقوں میں مشہور رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ کون کہتا ہے کہ خدا سوشلسٹ نہیں، خدا سوشلسٹ ہے۔ امیر کے محل کو منور کرتی ہے تو وہی کرن غریب کی جھونپڑی کو بھی روشن کرتی ہے، اس لیے خدا بھی سوشلسٹ ہے۔ دراصل طارق عزیز بنیادی حقوق، مساوات اور برابری کے قائل تھے۔ وہ پوری دنیا کے انسانوں کو ایک جیسا دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوشلزم کا مطالعہ کیا اور بعد ازاں
وہ جب اسلام کا انہوں نے بغور مطالعہ کیا، قرآن کی بہت زیادہ اسٹڈی کی، تو انہیں سمجھ آیا کہ یہ وہ نظریہ ہے جو قرآن بھی دے رہا ہے، جو اسلام بھی دے رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اسلامی مبلغ کے طور پر ٹیلی ویژن کے میڈیم سے بہت خوبصورتی سے تبلیغ کی، اخلاقیات کا درس دیا۔ ان کا نیلام گھر 1974 سے لے کر آج تک نیلام گھر چلتا رہا، 40 سال تک وہ پروگرام، جب ٹیلی ویژن کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ تھے، لیکن وہ اپنی شعلہ بیانی سے، اپنی خوبصورت کمپیرنگ سے اس میں رنگ بھر دیتے تھے۔ ایک غلطی اور ہو گئی اور اب میرے دوست کے پاس رہ گئے 200 پوائنٹس اور 3 سوال ہو گئے۔ میرے خیال 200 کا ہی پوچھ لیتا ہوں۔ 200 ٹھیک ہے؟ ہاں۔ پاک فوج کی کس ریجمنٹ نے سب سے زیادہ نشان حیدر حاصل کیے ہیں؟ پنجاب ریجمنٹ۔ لو جی، یہ تو تکا لگ گیا ان کا۔ بہت بڑی شخصیات کو انہوں نے نیلام گھر کے ذریعے متعارف کرایا، بہت انعامات بانٹے۔ سن 74، 75، 76، 77 یہ وہ دور تھا جب طارق عزیز کی تصویریں ٹافیوں گولیوں کے ریپرز پر چھپتی تھیں، طارق عزیز کا نام دکھتا تھا۔ فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ تک ان کی کتاب کا نام ہے، تو اس میں وہ بہت سارے واقعات بیان کریں گے جب تک وہ سامنے آئیں گے وہ، لیکن میں اپنے ناظرین کو ان کے 1-2 واقعات ان کے ذاتی میں بیان کرتا ہوں۔ کہ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ جب میں لاہور آیا اور میں نے اداکاری کے چانس کے لیے میں نے جدوجہد شروع کی، اسٹوڈیوز کا میں چکر لگاتا تھا، تو مال روڈ کے ساتھ وکٹوریہ پارک کے بالکل بین اور الفلا کے درمیان ایک کٹری تھی، ایک بستی تھی چھوٹی سی، جس میں غریب لوگ رہتے تھے۔ طارق عزیز نے بھی وہاں ایک چھوٹی سی کوٹری لی، اور اسی کوٹری کے ساتھ ہی رنگیلا بھی تھے، سلطان رائی بھی تھے، اور یہ تینوں بہت پھر نامور لوگ بنے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جون کی ایک رات تھی، ہوس تھا بہت زیادہ گرمی تھی، تو میں تھکا ہوا شاہنور اسٹوڈیو سے نکلا ہوں اور پیدل میں مال روڈ تک آیا، اور جب میں اپنی کھولی اپنے کمرے کے باہر پہنچا تو اس پہ ایک شخص لیٹا ہوا تھا جس کو میں جانتا تھا، وہ بدماش تھا اس علاقے کا، پہلوان تھا، جو بھی اس کا نام تھا۔ تو کہتے کہ رات کے 2:30 بج چکے تھے، مجھے بہت نیند آئی ہوئی تھی، تو میں نے اس کا شانہ جھنجھوڑا اور اسے کہا کہ مجھے نیند آئی ہے، یہ میری چارپائی ہے، مجھے آپ دے دیجیے۔ تو اس شخص نے طارق عزیز کو گالیاں دینی شروع کر دیں، اپنا تعارف کرایا کہ تم مجھے جانتے نہیں، اور طارق عزیز کہتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو میں اس دن جتنا میں بے عزت ہو سکتا تھا، جتنا کوئی شخص کو گرایا جا سکتا تھا، کہتا وہ میرے ساتھ ہو گیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنے رب کی طرف نگاہ کی، اور میں نے اس پہلوان سے کہا کہ پہلوان جی، آج سے آپ کا زوال شروع ہے اور میرا عروج شروع ہے۔ اس نے کہا کیا بکواس کرتے ہو؟ تو طارق عزیز نے کہا کہ کوئی انسان جتنی تذلیل کسی انسان کی ہو سکتی ہے وہ تم نے پہلوان کر دی ہے، تو میرا رب جو ہے وہ بہت انصاف کرنے والا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا عروج نہ شروع ہو۔ اور بین ہی طارق عزیز کہتے ہیں کہ اگلے دن ہی مجھے ایک فلم میں کام ملا، اور اس کے بعد کئی فلمیں کریڈٹ پر پھر طارق عزیز نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب اس سے پوچھا جاتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ میں نے دولت کیا کرنی ہے، خالی ہاتھ سکندر گیا تھا، میں اس سے بڑا آدمی نہیں ہوں۔ اور دوستوں، وہ شخص سب کچھ اپنا بانٹ کر چلا گیا، دوستوں میں، غریبوں میں۔ اس کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ بہت سارے دوستوں کی کفالت کرتا تھا، کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی۔ اس کا ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ فلسطین کے بارے میں انہوں نے اخبار پڑھتے ہوئے دیکھا تو فلسطینی بچوں کی تصویریں تھیں، زخمی بچے، بھوکے لوگ۔ تو طارق عزیز نے کوئی بیان نہیں دیا اس پہ، کوئی کالم نہیں لکھا، کوئی تقریر نہیں کی، کوئی ڈرامہ بنانے کا اعلان نہیں کیا، کوئی فلم اناؤنس نہیں کی۔ وہ چپکے سے اٹھا اور ایک دن بیروت پہنچ گیا، اور بیروت سے چور راستوں سے وہ اسرائیل میں داخل ہوا۔ اس نے وہاں سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اور دوستوں، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ پاکستانی ایکٹر کمپیئر طارق عزیز، جو کوئی ارب پتی آدمی نہیں تھا، لیکن وہ بہت کچھ وہاں بانٹ کر آیا، بہت پیار، اس نے دکھ بانٹے ان کے، اور اس نے وہاں اپنا پیسہ بانٹا، روزمرہ اشیاء کی ضروریات
وہ بیروت کی ایک گلیوں میں سے ہوتا ہوا وہ لے کے گیا اور ان کو بانٹ کر آیا. یہ میں آج آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور میں ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک ان کی وہ تصاویر بھی شیئر کروں گا جو ان کا راز تھا. شاید میں نے یہ اس لیے بیان کر دیا ہے کہ ایک نیک شخص کا، ایک خیر کے دائی کا جو خیر کا عمل ہے، وہ نیکی کا جو عمل ہے وہ جاری و ساری رہے، اور دیگر دوستوں کو بھی اللہ پاک توفیق دے کہ وہ کسی کے کام آ سکیں. ہم وہ سیاہ بخت ہیں تاریخ کے شہر میں کھولیں دکان کفن کی لوگ مرنا چھوڑ گئے. بہت اچھا شاعر تھا وہ، حمزاد کا دکھ، ایک خوبصورت کتاب جو پنجابی ادب کا ایک سرمایہ ہے. فلمی دنیا میں جب وہ تھے تو بہت ساری ان کی دوستیاں تھیں، لیکن رنگیلا ان کا بہت قریبی ایک شخص تھا. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہماری جو ہاجرہ بھابی ہیں طارق عزیز، مسز طارق عزیز، وہ شادی بھی رنگیلا اور ثناء اللہ گنڈا پور صاحب نے پشاور کی ایک معزز فیملی میں یہ کروائی تھی. دیوا خان ان کی پسندیدہ اداکارہ تھیں اور شاید ان کی بیسٹ بڑی بھی تھی. ہر فنکار کی طرح وہ حسن پرست بھی تھا، عاشق بھی تھا، اور عاشقوں کے سبھی جگہ ان میں تھے. وہ لاہور کا عاشق تھا، وہ زندگی کا عاشق تھا، وہ انسانوں کا عاشق تھا، وہ آرٹ کا عاشق تھا، وہ موسیقی کا عاشق تھا، موسیقی کا رمز شناس تھا، وہ لفظوں کا جادوگر تھا، وہ عکس و آواز کا ساحر تھا. 40 برس سے ایک پروگرام چلانا آسان بات نہیں، یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ یہاں پہ من کے گلے میں اور کڑے پہن کر الٹا سیدھا کلام گانے والے ان کو کئی اعزازات ملے. سیور ایوارڈس میں تمغہ امتیاز، حلال امتیاز بھی ہے، پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہے. طارق عزیز اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کو زندگی میں صرف ایک پرائڈ آف پرفارمنس ملا، جو میرا خیال ہے اس کے فنی کامت کے لحاظ سے بہت بڑا اعزاز اس کے لیے نہیں تھا، لیکن اس کے پاس محبتیں بہت تھیں. پیپلز پارٹی کے قیام کے ساتھ ہی وہ عوامی لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، جو ان کے نظریات اور آدرش کے بہت قریب تھی. وہ پرجوش مقرر تھے اور ان کی خطابت کا یہ عالم تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا مقبول معروف لیڈر ان کو ساتھ لے کر جایا کرتا تھا اپنے جلسوں میں. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا قدآور آدمی، اتنی بڑی شخصیت، طارق عزیز کے انداز خطابت سے، اس کے عوام کو، سننے والوں کو مسخر کر لینے کی قوت سے خائف ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ 1970 میں انہیں ٹکٹ نہیں دی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، جس کی وجہ سے بعد میں پھر وہ پارٹی چھوڑ گئے. بہرحال وہ رکن اسمبلی بنے اور بہت وہاں بھی ان کے دبنگ اور خطیبانہ لہجہ تھا. وہ سچ کا دوست تھا، وہ عاشق تھا، عشق کرنے والے سچے لوگوں سے وہ پیار کرتا تھا. طارق عزیز آج ہم میں نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دل میں، ہماری یادوں میں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج تک کوئی بھی اداکار، سنگر الیکشن نہیں جیت سکا، کیونکہ اداکار کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. 1985 کے غیر جماعتی الیکشن میں قوی خان، انیسن بھٹی، سید کمال الیکشن میں حصہ لیا لیکن نہیں جیت سکے. مسرت شاہین اور بہت سے لوگ نے تجربے کیے، لیکن طارق عزیز نے لاہور کے ایک معروف حلقہ سے پہلی بار الیکشن لڑا اور وہ کامیاب ہوئے. ان کی کامیابی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ لوگوں میں صرف ایک ایکٹر یا کمپیئر کے طور پر نہیں جانا جاتے تھے. وہ ان کی سیاسی سرگرمیاں اور سیاسی آدرشوں کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا تھا. لوگ انہیں صاحب الرائے اور اہل علم آدمی گردانتے تھے، اور وہ صاحب الرائے بھی تھا، اہل علم آدمی بھی تھا، اور اس کے بہت اس کے ابھی پروگرامز تھے ان کے جو وہ کرنا چاہتے تھے. وہ بوڑھا شیر تھکا نہیں تھا، ہارا نہیں تھا، بس ذرا خاموش بیٹھا تھا. لیکن جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے لوٹ جانا ہے اسی کی طرف. اور 17 جون ان کی زندگی کا آخری دن تھا جب وہ عکس و آواز کی دنیا کا ساحر، لفظوں کا بادشاہ
اپنے پیاروں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ دوستو، انسان چلا جاتا ہے، نہ یادیں ختم ہوتی ہیں، نہ اس انسان کے کیے ہوئے اچھے کام۔ طارق عزیز ابھی ڈسکور ہوگا، وقت اسے ثابت کرے گا کہ وہ ایک بڑا اداکار تھا، وہ ایک اچھا شاعر تھا، وہ ایک بہت عظیم کمپیئر تھا۔ خدا اس کی قبر پر، اس کی لحد پر شبنم افشانی کرے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دن جنت میں بھی تمام وہاں کے رہنے والوں کو اپنا اسیر بنا لے گا، اپنی آواز کا، اپنے لفظوں کا، اپنی نفیس سی شخصیت کا۔ طارق عزیز، تم ہم سے بچھڑے نہیں۔